والنور والنور وكل ذلك وإن حجتنا علينا وعلى یہ وہ دلائل براہین سے عقیدہ اور جو ہے وہ ہمیں جناب ابراہیم کو اللہ تعالیٰ قوم کے خلاف لا فوض درجات من نشاء ہم بلند کرتے ہیں درجات میں کہ ہم چاہتے ہیں اللہ کی مشیر اس سیلا جمع کرے تو ایک شرط کی ضروری ہے انشاءاللہ انہوں ربک حکیم علیم بے شک اور حکمت والا علم والا اللہ تعالیٰ کے پاس فرمایا قریب لوگ انشاءاللہ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ہم نے عطا کیا حضرت ابراہیم کو بیٹا اسحاق اور پھر اسحاق کا بیٹا یعقوب كُلًّا هَدَيْنَا ہمارے کو ہم نے ہدایت دیا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ جناب نوح کو اس سے پہلے ہم نے رہنمائی ہماری ہدایت دی وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسليمان وأيوب یہ ذہن سے چیزیں باتیں کہ اس طرح ترتیب نام آپ نے اس طرح تشریف آیا ہے یہ بات اللہ تعالیٰ نے اپنی مدنی کتاب انبیاء کرام کے نام لگوائے اور اسی کی اولاد سے جناب داؤد سلیمان جناب ایوب یوسف اور موسیٰ انبیاء کے نام جناب یوسف جناب ہارون ساری کی اولادوں سے وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ایسے ہی ہم جزا کرتے ہیں محسنین کو بھلائی کرتے ہیں وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ اس طرح زكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين سارے ہی انبیاء صالحین سے اسماعیل واليسع ويونس ولوطا اس طرح جناب اسماعیل جناب یسع یونس ولوط وكلا فضلنا على العالمين ہر قوم نے اپنے اپنے طور پہ ہم قرآن کو توقیر دی ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم اور ان کے آباد ہیں اور ان کے اولادوں میں سے ان کے معنی میں انبیاء کو بتائے بھیجے گئے واجتبیناہم ہم نے ان چنا تمام کیا وہدیناہم الی صراط مستقیم اور ہم نے ان کی ہدایت فرمائی ہدایت دیا ہم کو تو مستقیم راستہ ہے سیدھی راہ کی قرآن مجید میں 28 بارے میں سب سے پہلی سورت کا نام ہے روزانہ یہ باب مفاعلہ یہ علمی بات سرکار کی بیان کے بارے میں کچھ اللہ تعالیٰ نے قوانین جو رابطے بنائے ہیں خدا نے اس سے تشریف فرمائی تصریف فرمائی چار بات سمجھنا یہ جو باب ہے رزق ہے مفاعلہ کا مشاہدہ یہ دو فریقے درمیان باب مفاعلہ بین الفریقین مجادلہ ہے مباحثہ ہے مناظرہ ہے مبادلہ ہے بحث کی ہے جدال کی ہے اتحاد کی ہے یہ دو بھی بات ہے دو فریقے درمیان تو مجادلہ کا معنی دو فریقے جدال کرنا جھگڑا کرنا یہ وہ بحث تھی جس کا دوست ہے جناب صحابی ہے اور ان کے خامد نے ان سے دہار اس طرح ہے کوئی خامد اپنی بیوی کو ماں کے ساتھ تشریح دے کہتا ہے انت علیہ کا ظاہر خوش کو بولتے ہیں آج کے بعد تو میرے لیے اس طرح محترم ہے جس طرح میری ماں کا احترام ہو تو عرب معاشرے پہ دہار اس طرح ہے یہ جہاں عمل ہے انتہائی ناپسندیدہ طلاق والی بیوی کے ساتھ بہت اجلو بھی سلوک ہوتا اس کے ساتھ میرا کھانا بیٹھنا اٹھنا بیٹھنا تمام چیزیں موجود ہاتھ رکھنا بیٹھا کھانا پکانا میرا دینا اس سب معاشرے کے تجربے موجود ہیں بہار والے کے لیے ہوتا کہ طلاق والی قدموں سے بھی بہار والی بیوی کو برتر سمجھا جناب صحابیہ خولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے عرض کیا میرے خامد نے میرے سے لحاظ کر دیا میرے رحمت کرتا مسائل بہت اہم ہیں اگر دین کا غلبہ نہ ہو دین کا شوق اور دین کا غلبہ ہو تو میرا شاید پوری سمجھ آئے اگر محبت پیار اور حقیقت بھی ہو اور بیداری کا شوق ہو تو پھر شاید میرا بات میں آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کو کیا جواب دوں مجھے اس مسئلے کے بارے میں علم نہیں ابھی اللہ تعالیٰ کا فرمان کو حکم فیصلہ میرے متعلق ہے اس مسئلے کے متعلق اللہ نے مجھے نہیں بتایا وہ خاتون کہتی ہے اگر آپ کو نہیں تو میں کسے بولوں میرا مطلب ہونا ہوا ہے یہ جھگڑا ہونا علماء کرام
کرام سے درخواست ہے کہ لوگ رہنمائی کریں پورے نصیحت کے ساتھ عقیدت مندی کے ساتھ شعور کے ساتھ، ورنہ آپ بھی پڑھتے ہوئے گند مفادت آپ بھی پڑھتے ہوئے لوگوں کو بات کیا وقت بھی ضائع کیا اور لوگوں کو صحیح راستے سے بھی روکا، تو بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَنْ خَاطَبَهُ مِنْهُمْ مَنْ سَاجِدَ اللَّهَ يُنْفَرْ صَافِي فَرَامِدًا وَمَنْ خَاطَبَهُ مِنْهُمْ مَنْ سَاجِدَ اللَّهَ فرتے ہیں اللہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا جرم ہے، لیکن ہم اس کو مائی حافظ ہمیں ہم جائے کہتے ہیں ہم کر رہے ہیں اس کا پتا چل جائے گا اس کی کام چل رہی ہے اب کر رہے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے؟ شعور کے بعد زندہ رہنا ہے، کھانا کھانا ہے، موج میں لگ جانا ہے، پھر بہت ہو جانا ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ حقیقت کیا ہے؟ وہ عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ دونوں کا مجادلہ ہو رہا ہے، جھگڑا ہو رہا ہے، کس کس کا؟ حضرت خدا کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے پھر جناب ابراہیم کو یہ سورہ مجادلہ کا فرمان جاری کیا، قد سمع اللہ قول الذی یجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ عرض سے پیغام آتا ہے کہ ہم نے تم دونوں کی باتوں کو سنا ہے، ہم سن رہے ہیں، اور وہ خاتون جو آپ سے جھگڑا کر رہی ہے اور اپنے کام کی شکایتیں کر رہی ہے، یہ ساری باتیں نہیں۔ تو یہ مجادلہ مقابلہ، تو پھر اللہ تعالیٰ نے تبصرہ فرمایا مسئلہ میں کہ جو لوگ مائیں کو ہوتی ہیں تو جنم میں کسی کو ماں کہہ رہے تو ماں نہیں کرتے، کسی کو ابا کہہ رہے تو ابا نہیں کرتا، یہ جرائم ہے۔ تو کوئی خامد اپنی بیوی کو ماں کرتا ہے، اس کی طبیعت نہیں ہے تو اتنا شعور ہی نہیں رہتا ماں کا اپنی بیوی کا۔ اس کے اندر بہت بڑا اس کو بولتے ہیں تحقیق ڈانٹا گیا ہے، اس کے اندر شعور کی بیداری کی زندگی گزارے۔ اس کا ایک اور مطلب ہے انصر الناس منازلہ، جو کسی کا مرتبہ ہے، جو اس کی شان ہے، رشتہ ہے، وہ دیکھو تم نے ہر چیز برابر کر دی، ماں اور بیوی کو روتے پھرتے ہیں، پر بیوی کی بات مانو، ماں کی بات مانو، وہ دونوں کا انکار کر چکا ہے۔ وہ بیوی کے پیچھے کھڑا ہوا ہے، ماں کو چھوڑا ہوا ہے، ماں کو میری بیوی دونوں کے الگ الگ قدم شریعت نے ایسا ضرورت نہیں کیا کہ سب ماں بھائی باپ بھائی 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 بیوی کا یہ سیکھنا ہے، اس کو دین کہتے ہیں۔ تو جس کو کسی شہر کا علم نہیں ہے وہ بڑا اچھا لگتا ہے، کیا اچھا لگتا ہے یہ بھائی صلاح بہت اچھا ہے، کتنا بڑا اچھا ہے، بلکہ بڑا پکا سننے یہ بڑا پکا ابھی تک نہیں رہتا ہے، اور بلکہ یہ کہتا ہے جمع میں شروع کرنا پڑتا ہے نہیں۔ کتنے لوگوں نے بات کرنا چاہتا ہوں سمجھ نہیں کرنا مسجد مقرر میں جمع پڑتا ہے۔ میں نے کیا کہ میں ایک بندے کو جانتا ہوں مسجد نبی میں جمع پڑا کرتا اور جو ہے پورے بات پڑھایا کرتا اور داڑھی بھی پوری رہتی تھی، نمازیں پوری پڑھا کرتا، داڑیاں تو داڑھی بھی چھوٹیاں کہتے ہیں کوئی اس طرح کہتے لگی لی ہے لیکن جب وہ مرتا ہے تو سال کے بعد جب نماز جنازہ آپ پڑھاتے ہیں اس کے منہ میں آپ دہن بھی ڈالتے ہیں، اپنا کرتا بھی اتار کے پہناتے ہیں۔ اتنے کام اور دنیا میں ہو سکتے ہیں؟ رسول پاک نے آپ نماز جنازہ سارے کام پہلے کیے، اللہ نے فرمایا وَإِذْ نَسْأَلُكَ اللَّهُ قَوْلًا نَسْأَلُكَ اللَّهُ، اے میرے پاک پیغمبر آپ بخشش طلب کریں یا نہ کریں 70 بار کی بخشش کی بات ہے، ہم نے معاف نہیں کریں۔ اتنے مسئلے حل ہوئے، رسول پاک مطالعے ہو رہے ہیں اور سونے کو سب اٹھا رہے ہیں، سوارے ہدایت آ رہے ہیں۔ یہ ساری زندگی تھوڑے عقائد کا کر کے کری ہوئے دوائی دے رہی۔ اللہ رب العزت آج تک ہم سبق پڑھ رہے ہیں، یہ تو بار بار ہوئی تھی مجادلہ مفاعلہ سے، یہ دونوں کے درمیان ہوتا ہے۔ تو اب جناب ابراہیم علیہ السلام کی قوم ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کرتی ہے، اور جھگڑا کس بارے کرتی ہے؟ اللہ کے بارے میں۔ اللہ کا اندازہ فرمائے کہ جس بندے کو ساری زندگی یہ نہیں پتہ چل سکتا معبود کون ہے، رسالت کون ہے، رب کون ہے، الہ کون ہے، اس نے کیا کروایا؟ ویسے اس کے 2-3 کارخانے بھی ہیں، 2-3 گاڑیاں بھی ہیں، 2-3 بوٹیاں بھی ہیں، پیسے بھی بات ہو رہے ہیں، لیکن ادھر کوئی مخمان نہ شعور نہ بیداری نہ فہم، خوش ہے، پھر ہے بڑا نماز بندہ کا چودھری بھی ہے، نام بھی اس کا عبدالشکور ہے، بلکہ کیا ہو گیا ہے جو محمد عالم محمد فاضل کے بھی نام ہے،
عادل صاحب تو کوئی شہر نہیں پتہ محمد عادل محمد خان ماشاء اللہ سارے تو شہر چوکا دے نام یہ صرف تنقید نہیں کر رہا، یہ تنقید ہو رہی ہے اس موضوع پہ ہم نے اپنا بیان کیا ہے جناب ابراہیم اسلام کی قوم جھگڑا کرتی ہے اور اللہ کے بارے میں قرآن مجید کا ایک آیت ہے اللہ تعالیٰ نے اتنا شکر فاضل السماوات والارض تو میں سمجھتا ہوں نالائق ہو کہ اللہ کے بارے میں شک ہو سکتا ہے جو آسمان و زمینوں کو پیدا کر دے رہا ہے حضرت چکر چلتے ہیں آدمی آدمی سے پتہ چل جاتا ہے نا کون نہیں چلا سکتا ہے کون ہو سکتا ہے کتنا نقصان ہوا ہے اور کتنا ہو رہا ہے اس بیاد والے بھی کہتے چلتے ہیں جو ہو رہا ہے کل پشاور میں طوفان تھا کل کسی علاقے میں طوفان تھا کتنے نقصانات دیواریں کی مکان کیا درخت کیا اور یہ سولر جلال ہے اس میں جا کے کپڑے بات کرتے کو ہو رہا ہے لاکھوں کروڑوں کا سامان جو ہے اللہ کو کس بات نہیں کرا چھٹکی میں جو چوکا دیا تھوڑا کیا چلا گیا تو مقصد ہے یہ بات کرنے کا اللہ کے بارے میں بھی شک کیا جا سکتا ہے کہ فلاں کام کرتا ہے کون روکتا ہے قرآن مجید تفصیلات اللہ نے ابراہیم نبی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر رات دانا دن دانا کبھی رات بڑی کبھی دن بڑا کبھی رات چھوٹی کبھی دن چھوٹا یہ اتنی بھی سمجھ نہیں آئی کہ کون کرنے والا ہے تو اللہ نے بتایا یہ عقیدت توحید کے جو دلائل ہم نے دیے تھے جناب ابراہیم کو قوم جگہ کر دیا وقت حدار بڑے فرماتے اللہ میری رحمت بڑی بھائی مجھے رہتے کی دان قرآن یہ کبھی 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 کیا جاتا ہے ولا مخاف ما یشرکون به الا تو میں تو نہیں ڈرتا جب شریک کیا رہتے ہو میں تو نہیں ڈرتا وہ کسی سے ڈر رہا ہے وہ کسی سے ڈر رہا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتخشون الناس واللہ یخشاکم لوگوں سے ڈرتے ہو اللہ سے نہیں ڈرتے مردوں سے ڈرتے ہو زندہ اللہ سے نہیں ڈرتے اللہ تعالیٰ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال جو مرتے ہیں فوت ہونے والے ہیں فوت ہو سکتے ہیں ان سے ڈرتے ہو جو ہمیشہ زندہ ہے زندہ رہے گا زندہ رکھتا ہے قائم رہتا ہے قائم رکھتا ہے وہ الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء عليم کیا عقیدہ ہے کیا سچ ہے مجھے تو سمجھ نہیں آتی صرف معلوم ہوتا ہے کہ زندوں کے مردوں کے قبرستان میں زندہ پھر رہے ہیں بت نظر آتے ہیں وجود نظر آتے ہیں انسان زندہ پھر رہے ہیں اور مردے دعوت شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ہماری بات کی ہے دعوت شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کسی نے پوچھا شاہ جی یہ بتائیں مردے سنتے شاہ جی نے جواب کیا مجھے 30 برس ہو گئے زندوں کو سنا کر دیتے جو سنتے نہیں بولتے کام ہوئے ابھی بولتے ہیں زندہ وہ جو کی کرتے ہیں نہیں بولتے یہ زندہ لوگوں کا حال ہے تو مردوں کے بارے میں کیا کرتے ہیں تو شاہ جی نے زندے تو سنتے نہیں ہیں تو بولتے کام سنتے ہیں یہ الزامی جواب اس کو بولتے ہیں تاکہ سمجھ جانا آسان ہو تو اشارت فرمایا یہ ہے کہ بھائی میں تو نہیں ان سے ڈرتا کہ تم شیئر کرتے ہو اگر اللہ کو تقدیر دے ان کی وجہ سے اللہ کی مشیت پہ جو نقصان مرتب کے خطاب آتے ہیں تو ٹھیک ہے ان کی وجہ سے تو اشارت ہمارے واسع اور بھی اللہ شریف میرے رب کا علم کا ہر شہر مجھے کرتا ہے حاوی ہے غالب ہے محیط ہے افلا تتذکرون کیا تم سمجھ نہیں آئی مگر تم شعور کر کے سبق بھی سیکھیے وکیف اخاف ما اشرکتم میں کیسے کروں جو تم شریک کراتے ہو ولا تخافون ان پھر میں تو شرک نہیں کرتا واحد ہوں لیکن اس کے باوجود پھر میں ڈرتا ہوں لیکن جس سے تم شرک کرتے ہو سے کہنے ڈرو میرا کیا کہتا ہے کہ میں ڈرتے تم ڈرتے ہو لیکن ولا تخافون ان اشرک باللہ تم بالکل ڈرتے شرک بھی کر رہے ہو اور خود میں بھی کرے اللہ فرمایا دے گا حضرت میں ذرا آسان کر رہا تھا کیا بادل آتے ہیں آنیاں بادل گرج ہے تو صلح کے بعد ڈر جاتے بے قرار ہو جاتے کبھی اندر کبھی باہر کبھی نماز پڑھتے کبھی اللہ سے دعائیں مانگتے بخشش کی کبھی اللہ ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تخرجنا من عذابک وانت یہ امام الانبیاء تو ڈر رہے ہیں تو مسلمان سنی و چاہ جاتا ہے دنیا نہ ایسا ہو سکتا ہے اس کو نہ حیا نہ شرم نہ پتہ ہی نہیں یہ ہو کیا رہا
تو جناب عائشہ صدیقہ نے پوچھا حضرت بادل آتے ہیں گرجتے ہیں چمکتے ہیں آپ کی طبیعت سر کو بہتر ہو گئی عائشہ آپ کو پتا نہیں بادل چلا پتھر بھی بکھا لیں زلزلے طوفان کے قوموں کو برباد کر دیا آپ کو پتا نہیں اس کا نام رسول ہے جس بندے کو اتنا بھی احساس نہیں ہوتا اس بندے کا کیا عقیدہ ہے اس سمجھ گیا نہیں کیا مسئلہ ہے یہ بھی مسئلہ بیان فرما رہے ہیں شرک بھی کر رہے ہو اور ڈرتے بھی لوگ نہیں معلوم اللہ صرف بھی آ گئی سلطان ہے پھر وہ لوگ شرک کر رہے ہو ان کی مشکل کو شریکہ کے اندر رکھتے ہو اس کے بارے میں اللہ نے خود دلیل کی قرآن نازل نہیں کروائی پوچھا ہے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے اور اپنے باپ سے یا بدے مطلب فرمانا یا سمو بلا کچھ بلا جو کوئی ہم کشے ابا ضروری ہے تو جو سنتے نہیں دیکھتے نہیں کچھ کر نہیں سکتے پھر تو پوچھتے کیا ہو کوئی تو یہ کرو لگے آخر میں انہوں نے کہا کہ تو میرے معبودوں کا منکر ہے توہین کرنے والا کون ابراہیم کا باپ ابراہیم کے ساتھ کہہ رہا ہے تو یہ ساری داستان آپ نے سنی ہے جناب ابراہیم کے سلام نے بتوں کو مار مار کے ٹکڑے بھی کیا جالا گلدار سارا کچھ کیا اب قوم کو یہ شعور نہیں آیا جو ٹوٹ جائے ٹکڑے ہو جائیں بتا نہ سکے بیان نہ کر سکے دفاع نہ کر سکے وہ معبود نہیں ہو سکتا لیکن قوم کہتی ہے کیا کہتے ہیں ہر رکو ون کرو عالمہ تک اس کو چلاؤ اور اپنے معبودوں کی مدد کرو آپ کی معبود پورے چھوٹے ہو گئے لیکن کہتے ہیں یہ ہمارے نام ہے جس قوم میں یہ آ رہا ہے تو وہاں کیا کہتا ہوں یہ کیا سنا رو یہ کس کے بات نہیں ارشاد فرمایا جا رہا ہے وہی سنو فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ بلا تخافون انکم اشرکتم باللہ تم نہیں ڈرتے معلوم وزن بھی علیہ سلطان خزائن پر قرآن طریقے سے سچ اپنے کی شرک کی کوئی طریقہ اللہ نے نظر نہیں بتائی نہ وہ آپ پاس ہے اب بتاؤ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ اب دو فریقوں میں ایک شرک نہیں کرتا ہے کرتا ہے ایک اور خوش کو کیا مانتا ہے دوسرا نہیں مانتا تو ہم السلام کی غلط دونوں میں کون ہے تو ظاہر ہے ایک کو ابھی کوئی ہے ہی ہو سکتا یہ ہماری محنت اس سے کام نہیں چلے گا اللہ تعالیٰ نے تو دعائیں سب یہ پہلے نازل فرما کے سوال کر دیا تھا آپ کروڑ میں گئے اسلام کرو کیا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم ایمان کے مقابلے میں جو شرک ہوگا وہ لوگ وہ ایمان لائے پھر انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو ملایا ہے ابیل شرک شاید اللہ کلام اللہ ان کے وہاں اسلام کی وجہ کی یعنی شرک بھی کیے جا رہے ہیں یا اللہ کو بتارا بھی لگ رہا ہے اور تفریح بھی ہو رہا ہے جنابے بھی چل رہے ہیں مادہ بھی کر رہے ہیں ساری چیزیں اگائے ایمان کے ساتھ اس ظلم شرک اور بدعقیدگی کا سارا راب چڑھایا ہوا ہے اللہ ارشاد فرماتے ہیں جو ایسے نہیں کرتے ایمان کے ساتھ ظلم کی اشراق نہیں کرتے اولئک لهم یہی ہے جنہیں امن سلام جو جہنم سے بچنے کی وَهُمْ مُهْتَدُونَ انہی کو ہدایت دیا جاتا ہے یہی ہدایت دیا باقی فارغ ہیں آپ نشان فرماتے ہیں اللہ رحمت کی بات ہے انبیاء کے نام ہی میں سے صورت ہوتا ہے وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ یہ ہے وہ دلائل یہ ہیں وہ حجتیں دلیلیں جو ہم نے ابراہیم کو دی علیہ السلام کی قوم کے خلاف توحید والا عقیدہ توحید والے دلائل جناب ابراہیم کو جو ہم نے دیے قوم کے خلاف تو ارشاد فرمایا جائے ہم درجے بلند کرتے جن کے ہم چاہتے ہیں جن کا حکیم عالم تیرا رب حکمت والا علم والا ہے مطلب اس کا یہ ہے کہ ہدایت اللہ کی توفیق سے رہ سکتی ہے اگر اللہ کی توفیق نہ ملے اللہ تعالیٰ اسلام کی میسر نہ آئے تو کوئی بندہ مکے رہ کر بھی تھوڑا رہ سکتا ہے مدینہ رہ کر بھی تھوڑا یہ سارا ہو کتنے لوگ مکے میں پیدا ہوئے جوان میں جہنم میں چلے گئے کتنے لوگ مدینے میں پیدا ہوئے جوان ہوئے بڑے جہنم میں چلے گئے کتنے لوگ حبشے میں پیدا ہو گئے جنت کے بارہ بن گیا جناب بلال جناب صاحب رومی جناب فارسی سلمان فارسی کہاں تھے کہاں آئے کدھر سے کہاں تھے یہ ڈیرے اور یہ علاقے اور یہ نسل اور خاندان ان پہ ہی ساری زندگی فخر کا اعلان کرتے کرتے امت بن گئے تو اللہ نے انشاءاللہ فرمایا توجہ کریں ان ربک کا حکیم علیم و وهبنا له اسحاق جناب ابراہیم کا بڑا مقام مقام بیٹا جناب اسحاق دیا یہ چھوٹا بیٹا پہلے اسماعیل دیے جناب اسحاق کو یعقوب بیٹا دیا پھر یعقوب کو جناب یوسف دیا
یوسف علیہ السلام سے جب طرح کے چلتے چلتے عیسیٰ کے بھائیوں کا انبیاء کے نام ہے سارے ان کی اولادوں میں كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ نام گنوائے ہیں. یہ ساری جتنی لڑی ہے جن کی یہ سلسلہ ہے انبیاء کا ان سب کو اپنے جائزے کی توحید کی نبوت رسالت کی. اس طرح میرے نام گنوائے وَنُوحًا هَدَيْنَا اس سے پہلے نوح علیہ السلام کو ہم نے ہدایت کی رحمت فرمائی اور ان کی ذریات سے جناب داؤد کے جناب سلیمان کے جناب ایوب کے جناب یوسف کے جناب موسیٰ ہارون کے وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ہم لوگ اللہ کرنے والوں کو ہمیشہ احسان کرتے رہے ان کے ساتھ ان کو ظاہر دیتے رہے. پھر وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ جناب زکریا کو بیٹے جناب یحییٰ و عیسیٰ و الیاس کل من الصالحین نیک لوگ تھے سارے انبیاء و اسماعیل و یسع و یونس و یعقوب جناب اسماعیل جناب یسع جناب یونس جناب یعقوب کلًا فضلنا ہر کو ہم نے فوقیت برتری دی تھی نبوت رسالت والے ذاتات کی. ومن آبائهم و ذریاتهم کے آباء میں سے یعنی ان کے باپ میں اور اخوان کے بھائیوں میں اور ان کے جو مطلب اولادیں ہیں یہ سارے سلسلے بچ کا بریدہ اور صراط المستقیم ہم نے چنا اور ہم نے صراط المستقیم میں اعتماد کیا ہے. جو نام کے دعائیں ہیں پھر باپ کسی کی اولادیں کسی کے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہارون بھائیاں جناب داؤد اور سلیمان باپ بیٹا جناب زکریا جناب یحییٰ باپ بیٹا یہ بھائی بھی ہے اولادیں بھی ہیں. جناب ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا جناب اسماعیل بیٹے اور جناب اسحاق بھی جناب ابراہیم کے بیٹے اور جناب یعقوب حضرت اسحاق کے بیٹے جناب یوسف حضرت یعقوب کے بیٹے. یہ بات آپ کی نہیں یاد کرنے کے لیے لیکن لطف کی بات ہے اگر میں کل سوال کروں تو یوسف علیہ السلام کے دادا کا نام کیا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پودے کا نام کیا ہے اس یعقوب کے بھرنی ہے وہ شام کے بعد ایسا پال ہو گیا ہے. اسی طرح نہیں کر رہے ہیں آپ جس سے کوئی جو ہوگا تو بازی ہو پھر سوال کر رہے ہو زیادہ درجہ نہیں بنتا. یہی حشر ہے ہمارا. کوئی بندہ تیار ہونے کے لیے اپنے آپ کو پہچان اپنے آپ کو سیکھنے کے لیے وہ کہتا ہے وہ بازی چلتا ہے جنم میں یہ کام سارے کرتے ہیں جو مرضی دیکھا ہوا ہوتے ہیں دھیان کرنے کے بعد ہوتے چھوٹے چھوٹے ٹیسٹ دیتے ہیں نا وہ لوگ کام جو ہوتے اور بورڈ کا امتحان ہے پرانا امتحان کہتے جو مرضی لے وہ تو بات ہوتا ہے سوال کا جواب دو گے نمبر ملے. تو ادھر کیا مسئلہ ہے سال سے بعد میں فرمایا جب بعد میں فوت ہونا ہے نا قبر میں جانا ہے یہاں ایک چھوٹی سی بات میں کروں امانتا مجھ اکبر یہاں کچھ لوگ سوال کرتے رہتے ہیں یا آپ کو میں اشکال ہوتا ہے اس سے جواب دے رہا ہوں. اچھا جی کچھ لوگ تو دفن ہو گئے وہ لوگ قبر میں گئے تو جو لوگ گھر کو گئے جو لوگ بم مارتے ہیں کے ٹکڑے ہو گئے ان کا کیا مطلب جہاں جہاں کسی کا ذرہ ہے اسی کو قبر کہتے ہیں. امانتا مجھ اکبر ابو دنیا میں جو قبر ایریا کو نظر آتی ہے جو بڑا ہوتا جاتا ہے وہ قبر معلوم ہے لیکن جو پانی میں چلا گیا وہاں اس کی وہ قبر ہے. ذرات اس کے مل کے ذرے کو وہ جانتا ہے وہ اس کی قبر ہے. جب آدمی موت ہوتا ہے قبر پہ چلا جاتا ہے اس سے پہلا سوال ہوتا ہے اس کے بعد دو سے پوچھتے ہیں بتا اور پردوں کا چہرہ گھر کون کہ کس نے فرمایا حضرت. پھر آپ نے تبصرہ کیا اگر ایمان والا ہے یقین بات اس کا نہ مومن ان کا نہ مومن یہ بات نہیں. اگر یہ تینوں ایمان والا ہے تو کیسے کہ ربی اللہ میرا رب اللہ ہے. پھر وہ پوچھتے ہیں تجھے کس طرح پتہ چلا تیرا رب اللہ ہے. یہ ساری تفصیل حدیث پہ ہے تو رسول پاک نے فرمایا وہ کہے گا تیرا تو کتاب اللہ میں اللہ کی پاک کتاب پڑھی تھی تو مجھے پتہ چل گیا میرا رب اللہ. تو کتنے پڑھتے ہیں لوگ بڑے بڑے شوق والے بنا ہوئے سارے لوگوں یہ بیلنے کا کام ہے یا باغیاں کا کام ہے یہ مولد میں پتہ ہی نہیں جا رہے مصیبت بنانے باقی لوگ اپنا بہت میں لگتے ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سامنے بات فرماتے ہیں. پھر دوسرا سوال من نبیوں کا تیرا نبی کون. پھر وہاں بات ہے اگر یقین ایمان والا ہے تو کیسے کہ نبی محمد رسول کرنا کچھ نہیں کہہ سکتے جنا مرضی پڑھا ہو. تیسرا سوال یہ ہے باتوں کا تیرا دین کیا ہے. پھر وہاں تشریح ہے اگر کوئی یقین ایمان والا ہے تو کیسے کہ دین اسلام کوئی مراد پھر وعدہ میرے بدلے سچ کا ہے فخر شروع میرا جنت والد شروع میرا جنت وقت ہوگا باپ میرا جنت فراش بھی جنت کا سور بھی جنت کا کھاٹو بھی جنت کا بولو کو ننگ کرنا میں روز
لا يوقظها الا من احب اليه من الانسان تفصیل اللہ سے دعا ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے سارے معاملات اچھا کر دے، خوشیاں غمیاں زندگی میں آتی ہیں لیکن اچھے وہی لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ جڑے رہیں، قرآن کے ساتھ جڑے رہیں، دین کے ساتھ وابستہ رہیں، کوئی اچھا کام ہے تو آپ کی بھی کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق دے، ہمارا کرنے کی کوشش ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ وحاجہ قومہ، جناب ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے جھگڑے کی، مجادلے کی، تو آپ نے فرمایا جناب ابراہیم علیہ السلام کہ اللہ کے بارے میں میرے سے اگر کرتے بات ہوا سے کرتے وقت ہدایت یدا وقت ہدایت کہ اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے رہنمائی فرمائی ولا اخاف ما تشركون به الا میں تو نہیں ڈرتا جو تو شریک ٹھہراتے ہو الا ان شاء اللہ میرا رب چاہے تو نقصان مصیبت دینا ان کی وجہ سے اللہ کی مشیت اور اللہ کی طرف سے ہوتا تھا معاملہ ہوتا ہے ٹھیک ہے واسع اور بھی کا شہر میرا رب علم کے لحاظ سے تمام چیزوں کے لحاظ شہر گزر کرتا ہے غالب ہے وہ بھی ہے میرے اللہ میں افلا تتذکرون یا اللہ نصیحت کے عمل کرنے کی خطاب کر رہے ہیں ربی کرے اپنی قوم تو کئی خاص کیسے ڈرو ماں اشرف تم لوگ تم شریک ٹھہراتے ہو ولا تخافون اور ڈرتے بھی نہیں تم شرک بھی کرتے ہو ڈرتے بھی نہیں انکم اشرف باللہ تم اللہ شریک ٹھہرائے مالا کو نزل بھی علیہ سلطانہ ایسی شرافت دلاتے ہو اللہ نے اس کو دلیل بھی ڈالا خود مالو سالت کو دلیل کو ایجاد کرنا وہ اینوں سے آپ کے بات نہیں ہے یہ شرک کرنے باقی لوگ بتا فقیر الفریقین احق للہ آپ اس امن سلامتی کے میں دونوں طریقوں میں سے کون زیادہ حق رکھتا ہے کیا معنی ہے ایک مشرک ہے ایک واحد ان کو تم صاحب تعالیٰ یاد جواب دو الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم کو ایمان لائے اور اپنے ایمانوں کے ساتھ انہوں نے ظلم کی محنت کی مانا یہ ہے کہ بعد ایمان ما اشرکوا باللہ انہوں نے اس ایمان کے بعد اللہ کے کوئی شریک نہیں ٹھہرا تو ارشاد ہوتا ہے پھر وہ کون ہے اولئک لهم نبی سارے وہ لوگ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملتی وہ موحدین رہ گئے اور دل کا حجتنا یہ وہ ہماری دلیل تھی یعنی دلائل توحید کے کہ آتینا ابراہیم علیہ قومی کو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو قوم کے کتاب ابراہیم دیے نرفع درجات ہم بلند کرتے ہیں درجات ہم درجات میں پہنچاتے ہیں انہم قطع حکیم علیم اے نبی محترم تیرا حکیم بلبرا جاتے ہیں وَبَحَبْنَا لَهُ رِسَالَةَ جناب ابراہیم کی آپ نے مصیر کیا بلوائی کہ ہم نے ہم کو اسحاق بیٹا دیا اور اسحاق کو جناب یعقوب بیٹا دیا اور جو کی بات یہ سب دن کے نام ہے سب کو ضرور رسالت کی جاتی ہے كلنا هدينا عارفا من رحمة بهداية ونوحا هدينا من قبل وخلاف نوح پہلے اپنے ہدایت کے لیے مضبوط رسالت کرواتا ومن ذریته یعقوب وسلیمان سارے ذریات ہیں جناب ابراہیم نے ان میں جناب داؤد علیہ السلام کے بابر ہیں ایوب اور یوسف یہ یوسف علیہ السلام جناب یعقوب کے ساتھ رہتے ہیں جناب یعقوب جناب ساتھ رہتے ہیں جناب سعد بن کے ساتھ رہتے ہیں ساری سیرت بیان کر موسیٰ و ہارون یہ دونوں بھائی وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ایسے ہی ہم محسنین کو جزا دیا کرتے ہیں اور زکریا و یحییٰ کے باپ بیٹے ہیں جناب زکریا جناب یحییٰ و عیسیٰ و الیاس یہ انبیاء ہیں کل من الصالحین سارے اسماعیل و یسع و یونس و لوط سارے دنیا میں کلن فضلنا علی العالمین خالق و ہم نے جہاں کی فضیلت برداری ومن آبائهم و ذریاتهم ان کے حوالے سے اور ان کی اولادوں میں سے اور ان کی بھائیوں میں سے ہم نے وَاجْتَبَيْنَا ہم نے چنا نور کی وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ہم نے کو ہدایت کی سیدھی راہ کی طرف اللہ تعالیٰ نے فرمان جاری کیا